زمانہ کا عاشق بنا دے. اس کے ہاں بھی یہ گنتی کا معیار نہیں ہے کہ 200 دیا تو کم دیا، نہیں. اس کے ہاں قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کے ہاں تو وہی ہے کہ جو رسول کا معیار ہے. اور رسول کا معیار وہی ہے کہ اگر کوئی گھر کا پورا سامان بھی لے آئے اور کوئی آدھا بھی اٹھا لائے اور تو خلوص دل سے 7 کھجوریں پیش کر کے کہے یا رسول اللہ صبح سے اب تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے اور یہ اجرت پر ہی ہے، میں اس کو جنگ کے سامان کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، تو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ پہ لے کے بوسہ دے کے کہتے ہیں یہ سارے مال سے افضل مال ہے. یعنی وہاں پہ تعداد کی کمیت کے اضافے کا سوال نہیں، خلوص کا سوال ہے. جتنے خلوص سے اگر پر امام حسین کہتے ہیں الناس ابھی تو دنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. آج انسانی زندگی واقعہ امام کے اس قول کے مطابق دنیا کی بندہ انسان بن کے رہ گیا. دنیا کمانے کے پیچھے آخرت کی فکر نہیں ہے انسان کی. کبھی مسیح دوستوں کی زندگی میں دین ہوتا تھا، وہ بھی روزانہ عبادت کرتے تھے، لیکن پھر ان کی عبادت سنڈے میں جا کے منقوص ہو گئی، وہیں پہ محدود ہو گئی. اور ہماری عبادتیں جمعے بھی آ کے محدود ہوتی جا رہی. مساجد عام دنوں میں خالی ہوتی ہیں. ہم نماز جن علاقوں میں پھنس کے رہتے ہوں، مسجد قریب بھی ہو، ہم سے مراد میری ذات کانوں پہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر عمل کی صدائیں پڑتی رہتی ہیں، لیکن انسان یا گپوں میں مشغول ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، یا دنیاوی امور میں مشغول ہوتا ہے. اور اس آواز کو جو کہ وہ خود نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ وہ مینار اذان پہ کھڑا ہو کر اذان دینے والا شخص خدا کی طرف سے منادی بن کے لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. ہم خدا کے منادی کو اس دنیا کے پیچھے اس کی صدا کو کانوں سے گزار کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہے کہ دنیا کی بندگی انسان کرنا شروع ہو گیا، چاہتا ہے کہ صرف اسی میں لگا رہے. اللہ نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا. انسان ہے کہ صبح اٹھتا ہے، آفس چلا جاتا ہے، آفس سے آتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، بچوں سے فارغ ہوتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، یہی کام کرتا ہے. کیا انسان کی ذمہ داری فقط اتنی ہے؟ اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں ایام امام حسین، اگر انسان کی ذمہ داری فقط اتنی ہوتی تو امام حسین یہ سارے کام مدینہ میں رہ کے بہت اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے. حسین اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا 27,000 رکعتوں کے برابر بھی ثواب لکھا گیا. 1 رکعت کا ثواب 27,000 رکعتوں کے برابر بھی لکھا گیا ہے روایات میں کہ 1 رکعت پڑھو تمہیں 1 رکعت کا 27,000 ثواب ملے گا. لیکن حسین نے وہ مدینہ چھوڑا ہے اور پھر اس جگہ پہ تشریف لائے کہ جہاں پہ 1 رکعت نماز پڑھنے کا 70,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی روایت میں ملتا ہے. یعنی ہر میں کعبہ کی چھاؤں میں، کعبہ خانہ خدا کی چھاؤں میں، ہر میں کعبہ میں. اور حسین نے وہ ہر میں کعبہ میں صلات کو وہاں پہ چھوڑ دیا. حسین سے اچھی زندگی کس کی ہوگی کہ جو 53 محمل لے کر 53 اونٹ لے کر جس پہ سامان سفر تھا گھر سے نکلا ہوا. حسین کوئی غریب آدمی تھا. حسین اگر اپنے گھر میں رہتے اور فقط اس کی بات سن کے کانوں میں مار دیتے، جس طرح محاورہ ہے، یعنی سن کے سنی انسنی کر دیتے، تو امام حسین کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا، واقعتاً کسی نے نہیں پوچھنا تھا. بعد میں بھی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو کس نے پوچھا؟ مگر یہ کہ عبداللہ ابن زبیر نے حکومت بنانے کی کوشش کی تو مارا گیا. اگر وہ نہ کرتا کچھ بھی نہیں ہونا تھا اس کو. لیکن امام حسین نے ساری دنیا کو ترک کیا اور خدا کو اختیار کیا. جس طرح خود دعائے عرفہ میں حسین کہہ چکے تھے کہ پروردگارا جس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھے پا لیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. حسین بتا چکے تھے کہ حسین کا معیار خدا ہے.
اور دنیا کے لیے کہا، انسانوں کے لوگوں کے لیے کہا اللہ حسین نے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لعب علی السنتہم، دین فقط ان کی زبان کی چٹنی ہے، زبان کا چٹخارا ہے دین، دین فقط زبان کی ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے بھائیو دوستو۔ لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ حسین کا اغوا چلا گیا، حسین کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، حسین کے بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین کی گود میں اسلحہ تڑپ گیا۔ رونا بھی چاہیے، بنتا بھی ہے کہ انسان روئے، کہ ظلم پہ انسان نہیں گریا کرے گا تو کہاں گریا کرے گا؟ انسان کی ضرورت ہے اس پہ روئے، فطرت کہتی ہے کہ اس پہ رویا جائے۔ لیکن میرا سوال ہے، بلکہ میرا کیا علماء کا سوال ہے، کیا وہ مقصد حسین کو سمجھ کے روتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خطباء بھی ذاکرین بھی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی چوٹ لگاتے ہیں کہ سیدہ زینب کا ساری محنت کو ایک بھائی کے پیچھے ایک بہن کی محنت بنا دیتے ہیں، علی اکبر کی ساری قربانی کو سورت و سیرت رسول کا آئینہ دار بناتے ہوئے فقط اسی میں ختم کر دیتے ہیں۔ جو مقصد کربلا ہے اس کا تذکرہ تک نہیں، فقط رونا اور رولانا بس، اس کے سوا نہیں۔ وہ اس کا بھی ثواب ہے، یہ صحیح حدیث ہے، من بقا علی الحسین او ابکا او تبا کا واجبت علیہم الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے رولائے، یہ رونے والی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جنت اس پہ واجب ہے، خود رسول خدا کی صحیح احادیث میں سے، اس کے ترک پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ طرفین کے ہاں، برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، تمام نے اس کو حدیث کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں۔ لیکن کیا مقصد قیام حسین ہونا تھا؟ حسین چاہتے تھے کہ جس طرح حسین نے خود بتایا، اس طرح پھر پڑھتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں، حسین نے خود کہا کہ میں نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کو عام کر سکوں، نہیں عن المنکر کو عام کر سکوں، میں نیکی کا حکم دینے کے لیے نکلا ہوں، برائی کو روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ اب مقصد حسین یہ ہے کہ انسان غم حسین میں اگر روئے تو کم از کم نیکی کا حکم تو دے، اگر خود ہی معروف کو ترک کر دے، منکر کو اپنا لے، تو پھر وہ امر بالمعروف کیا کرے گا، نہیں عن المنکر کیا کرے گا؟ اگر خود ہی معروف کو نہیں اپنائے گا، خود ہی منکر کو اپنائے گا، بس عزیزان و بزرگان و نوجوانان، خالق مطلق نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں اس مکتب کا پیروکار بنایا ہے، ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں مودت قربا کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ میں زمانہ کا عاشق بنا دے۔